الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے یہ بچڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے عزیزان محترم انتہائی قدر معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں عزیز دینی بھائیوں معصوم بچوں اور پردے کے اندر سماعت فرمانے والی میری اسلامی ماؤں اور بہنوں میرے اور آپ کے سامنے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پاک اور معزز نبی کا اس کائنات کے سردار امام الانبیاء کا تذکرہ چل رہا ہے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے یعنی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس انسانیت کو وجود بخشا ہے میں اور آپ اس کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ مختصر
جزوی طور پر تھوڑا تھوڑا سماعت فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ نبی جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا، اگر اس نبی پر وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والا ہے، وہ شخص جو آپ کی شکل اور صورت کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، اگر وہ محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اسے محمد کی نسبت صحابیت کا لقب ملا کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک پہلو کا تذکرہ کرنا، آپ کی زندگی کے ایک ایک حصے کا ذکر کرنا برکت سے خالی نہیں ہے۔ آپ کی زندگی کا کوئی بھی گوشہ ہو، آپ کی زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ کی مکی زندگی ہو، آپ کی مدنی زندگی ہو، آپ کی اپنی ازواج کے ساتھ کی زندگی ہو، آپ کی خاندان کی زندگی ہو، آپ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر اللہ نے برکت نہ رکھی ہو۔ اسی وجہ سے شاعر نے شعر کہا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ کی تشریف آوری کے بعد اللہ نے آپ پر نبوت کا تاج جب سجا دیا ہے، اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا ہے۔ آپ کے نبی بنائے جانے کے بعد، آپ کے امام الانبیاء بنائے جانے کے بعد آپ پر قرآن نازل ہوتا ہے، آپ پر اللہ کی کتاب نازل ہوتی ہے، آپ وہی کتاب نازل ہوتی ہے جس کتاب کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام کتابوں کی سردار قرار دیا ہے۔ آپ وہ کتاب نازل ہوتی ہے جس کتاب کو اللہ نے تمام کتابوں میں سب سے افضل قرار دیا ہے۔ کتاب اس نبی پر نازل ہوتی ہے جو سب سے افضل ہے، وہ کتاب نازل ہوتی ہے جو سب سے افضل ہے، وہ فرشتہ لے کر آتا ہے جو سب سے افضل ہے۔ اندازہ لگاؤ اس نبی کا ذکر کیا دل کو سکون نہیں پہنچا سکتا ہے؟ جس نے نبی کا کلمہ پڑھا، جس نے نبی کا نام لیا، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قبول کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا نام دنیا کے اندر نہیں بلکہ آخرت کے اندر بھی اللہ نے ان کے نام کو روشن کر دیا ہے۔ لہذا ہم سب ہفتواری اس پروگرام کے اندر جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہونے کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہمارے سامنے اس نبی کی زندگی کا خلاصہ آ جائے۔ میں اور آپ اگر اپنے کسی بچے کا یا بچی کا رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں، رشتہ کرنے کے ارادے سے میں اور آپ جب جاتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں اگر میری بچی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے لڑکے کا انتخاب کیا جائے کہ جو صحیح ہو اور اس کے گھریلو تمام امور کو جان لیا جائے، اس کے نسب کو جان لیا جائے، اس کے خاندان اور قبیلے کو جان لیا جائے، وہ کس طریقے کے کاموں کے اندر ملوث ہے اسے سمجھ لیا جائے۔ میں اور آپ جب اپنی بیٹی کا یا اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر جاتے ہیں تو میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے لڑکے کا یا ایسی لڑکی کا انتخاب کیا جائے جو صحیح ہو، جس کے اندر دنیاوی اعتبار سے کوئی کمیاں نہ ہو، کوئی بری عادت کے اندر ملوث نہ ہو، تاکہ اس کے گھر کے اندر میری بیٹی سکون سے یہ رہ سکے، یا جس بیٹی کو میں لے کر آ رہا ہوں اس کے آنے کے بعد میرے بیٹی کا سکون ختم نہ ہو جائے، آرام ختم نہ ہو جائے، ہم اس کے سارے بایو ڈاٹا کو جاننے کی فکر کرتے ہیں۔ اسی طریقے کا مرحلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہے۔ ہمارا حاضر ہونا، ہمارا نبی کی زندگی کو سننے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جس نبی کا ہم اتباع کر رہے ہیں، جس نبی کا اتباع کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہماری سمجھ میں بات آ جائے، ہمارے سامنے نبی کی زندگی کا خلاصہ آ جائے کہ ہمارے نبی جو کائنات کے سردار ہیں، وہ نبی جنہیں اللہ نے امام الانبیاء بنایا ہے،
اس نبی کی ساری زندگی جو 63 سالہ زندگی ہے، اس زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ کرتے کیا تھے؟ آپ کھاتے کیسے تھے؟ آپ پیتے کیسے تھے؟ آپ چلتے کیسے تھے؟ آپ کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کیسے تھے؟ آپ ازواج مطہرات کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے تھے؟ آپ اپنی اولاد کے ساتھ کیا طریقہ اختیار کرتے؟ یہ ساری کی ساری زندگی میرے اور آپ کے سامنے آ جائے اور ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں، ہم سب کے حاضر ہونے کا مقصد اور منشا صرف اور صرف یہی ہے۔ اس کے علاوہ باقی اس پروگرام کا کوئی منشا نہیں ہے۔ لہذا میں بات آگے نہیں چلتا ہوں، جہاں تک بات آپ حضرات کے سامنے آ گئی ہے اس سے اگلا پہلو بیان کر دیتا ہوں تاکہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ قبیلہ بنو جرہم کا دور ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی جس قبیلے سے ہوئی ہے، میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب جس خاندان سے ملتا ہے، جس قبیلے سے ملتا ہے، اس خاندان کا ذکر ہے۔ عرب کی سرزمین پر اس خاندان کا، اس قبیلے کا تسلط ہے۔ وقت نے کروٹ لی ہے، وقت کچھ تبدیل ہوا ہے، حاصل یہ نکلا قبیلے بنو جرہم کو مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ لیکن جب یہ قبیلہ مکہ کی سرزمین کو چھوڑتا ہے، مکہ کی سرزمین سے نکل کر الگ الگ علاقوں میں ملک یمن جاتا ہے، دوسرے علاقوں میں جاتا ہے، انہوں نے طریقہ کار یہ اختیار کیا ہے کہ آب زمزم کا وہ کنواں جسے متبرک پانی کہا جاتا ہے، جسے بابرکت پانی کہا جاتا ہے، وہ پانی جس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، جسے اللہ نے بابرکت بنایا ہے، اس پانی کے کنویں کو قبیلہ بنو جرہم کے جو ماننے والے لوگ ہیں، جب انہوں نے عرب کی سرزمین کو چھوڑا ہے، اس کنویں کے اندر مختلف قسم کی چیزوں کو ڈال کر اسے پاٹ کر چلے گئے، بالکل اسے بند کر کے چلے گئے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد دادا محترم حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں، میں نے آپ کے سامنے یہ چھوٹا سا جز اور بیان کروں تاکہ آپ کی بات سمجھ میں آ جائے۔ آپ کے جو دادا ہیں، آپ کے دادا کا اصل نام شیبہ ہے۔ شیبہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے سر کے اندر سامنے کے کچھ حصے پر آپ کے سفید بال پیدائشی طور پہ تھے، اس وجہ سے آپ کو شیبہ کہا جاتا ہے۔ بعض مؤرخین نے آپ کا نام شیبۃ الحمد نقل کیا ہے، لہذا آپ کا نام عبد المطلب کیسے پڑا، آپ کو عبد المطلب کب سے کہا جانے لگا؟ تو اس کا مختصر سا واقعہ یہ ہے، آپ کے والد محترم یعنی آپ کے جو دادا ہیں ان کے والد محترم آپ کو لے کر مدینہ منورہ کی سرزمین پر گئے ہیں۔ وہ مدینہ جو آپ کی تشریف آوری سے پہلے محمد عربی کے اس دنیا کے اندر آنے سے پہلے یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا، جسے یثرب کے نام سے پورے عالم کے اندر یہ یثرب کے نام سے پہچان حاصل ہے۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اور ان کے باپ یعنی آپ کے پردادا ہاشم اپنے بیٹے عبد المطلب کو لے کر مدینہ منورہ گئے۔ عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں ان کے ایک بھائی ہیں جن کا نام مطلب تھا، جو ہاشم کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا آپ اپنے بیٹے عبد المطلب کو مدینہ کی سرزمین پر جب لے کر گئے ہیں، وہاں پر آپ کا انتقال ہو گیا ہے، یعنی ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا ہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ اپنے ننیحال کے اندر ہیں، اپنے ننیحال میں رہتے ہیں۔ آپ کے جو دادا ہیں ان کے بھائی مطلب
مکہ کی سرزمین پر آباد ہیں، مکہ کے باشندے ہیں، کہنے کو یہ بھی مکہ کے باشندے تھے کیونکہ آپ کا سلسلہ جو ملتا ہے وہ مکہ کی سرزمین سے ملتا ہے۔ آپ کے دادا کے جو بھائی مطلب ہیں ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اپنے بھتیجے کو وہاں سے لے کر آ جاتا ہوں، لہذا وہاں سے لینے کے لیے گئے اور مطلب کو آپ نے ساتھ لیا ہے۔ جب آپ مدینے سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے، مکہ کی جانب جب آپ روانہ ہوئے، اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ لیا ہے اور اپنے اونٹ پر اپنے ساتھ سوار کیا ہے۔ بھتیجے کے کپڑے پوشیدہ ہیں، جیسے غلاموں کے کپڑے ہوتے ہیں، کپڑے خوبصورت نہیں ہیں، گندے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اب مکہ کے اندر جب داخل ہوئے، دل میں خیال آیا کہ جب میں مکہ کے اندر داخل ہوں گا تو میرے اس بھتیجے کی حالت کو دیکھ کر لوگ کیا کہیں گے کہ مطلب اس بچے کو اپنے ساتھ سوار کیے ہوئے۔ لہذا آپ نے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ جب آپ مکہ کی سرزمین پر آئے تو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ مطلب یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عبدی، یہ میرا غلام ہے۔ دل میں خیال یہ تھا کہ میں لوگوں کو اپنا غلام بتا دوں گا کہ یہ میرا غلام ہے، گھر پہ جانے کے بعد اس کے کپڑے صاف ستھرے کر دوں گا، اچھے کپڑے اس کو پہنا دوں گا، پھر میں لوگوں کے سامنے یہ بات بتا دوں گا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ لہذا آپ گھر کے اندر لائے، راستے میں لوگوں نے پوچھا تو کہہ دیا کہ یہ میرا غلام ہے۔ گھر کے اندر لائے، اچھے کپڑے پہنائے، لیکن اس کے بعد لوگ آپ کو آخری عمر تک عبد المطلب کے غلام کے نام سے جانتے تھے، اور آپ کا یہ لقب اتنا مشہور ہوا کہ آپ کا اصل جو نام تھا لوگوں سے وہ غائب ہو گیا اور آپ کو عبد المطلب کہنا لوگوں نے شروع کر دیا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب حتیم کعبہ کے اندر آرام فرما رہے ہیں، حتیم کعبہ میں آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ کی آنکھ لگی، آپ نے خواب میں دیکھا ایک شخص آیا اور آ کر آپ سے کہتا ہے احفر برا، برا کو کھودیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے کہا ومل برا، برا کیا چیز ہے؟ فرشتہ اتنی بات کے اندر چلا گیا۔ دوسرا دن ہوا، دوسرے دن آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ نے پھر وہی خواب دیکھا کہ آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور خواب میں آ کر آپ سے کہتا ہے احفروا موزونا، موزونا کو کھودیے۔ اللہ کے نبی کے دادا نے فرشتے سے جو آپ کے پاس خواب میں آ رہا ہے اس سے پوچھا ومل مظنونا، مظنونا کیا چیز ہے؟ فرشتہ جو آپ کے پاس خواب میں آیا تھا یہ بات آپ کی زبان سے سنی اور چلا گیا۔ تیسرا دن ہوا، تیسرے دن میں آپ خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے احفروا طیبا، آپ پاکیزہ کنویں کو، طیبہ کو کھودیے۔ آپ نے پھر کہا وما طیبہ، یہ طیبہ کیا چیز ہے؟ فرشتہ جو آپ کے پاس خواب میں آیا تھا پھر چلا گیا۔ جب چوتھا دن ہوا، چوتھا دن آپ کے پاس فرشتہ آیا اور آ کر آپ سے کہا احفروا زمزم، زمزم کو کھودیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے فرشتے سے اس کی علامت پوچھی ہے، علامت معلوم کی ہے خواب کے اندر کہ احفروا زمزم، جس کے کھودنے کا مجھے حکم دیا جا رہا ہے وہ کنواں کس جگہ پر ہے؟ فرشتے نے آپ کو علامت بتلائی ہے۔ لہذا اگلا دن ہوا، آپ بیدار ہوئے ہیں، بیدار ہونے کے بعد آپ نے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یا تو آپ کے 9 چچا اور تاؤ تھے اور یا آپ کے 11 چچا تھے،
اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب اپنی سب سے بڑے بیٹے جن کا نام حارث ہے انہیں ساتھ لے کر آپ اس جگہ پر پہنچے جہاں پر زمزم کا کنواں واقع ہے، جہاں پر زمزم کا کنواں موجود تھا، اور آپ نے کنویں کو کھودنا شروع کیا ہے۔ عرب کے لوگ آپ کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے، آپ کو کنواں کھودنے سے روکنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے یہ منت مانی ہے کہ اللہ اگر تو نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا۔ لہذا یہ دعا کی ہے، کنویں کو کھود رہے ہیں کہ جو مخالف قریش کنویں کو کھودنے سے منع کر رہے ہیں، اے اللہ تو مجھے 10 بیٹے دے جو یہ قریش کی مخالفت کو روک سکے۔ اگر تو نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں تیرے نام پر ایک بیٹے کو ذبح کروں گا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کو اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، 10 بیٹے اللہ نے آپ کو دیے ہیں۔ آپ کے دادا عبد المطلب اپنی اس منت کو بھول گئے جو آپ نے اللہ سے کنواں کھودتے وقت کی تھی۔ دیکھتے کیا ہے کہ خواب میں آپ سوئے ہوئے ہیں، خواب میں ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، اے عبد المطلب تم نے جو منت مانی تھی اس منت کو پورا کرو، اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر جو قربان کرنے کے آپ نے اللہ سے منت مانی تھی، اللہ کے نام پر اپنے ایک بیٹے کو قربان کرو۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا ہے، اور بیٹوں کو جمع کرنے کے بعد سب سے مشورہ لیا کہ بیٹا میں نے اللہ سے منت مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کروں گا، اللہ کے نام پر اسے ذبح کروں گا، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ آپ کے بیٹوں نے مشورہ دیا کہ ابا جان جب آپ نے منت مانی ہے تو آپ جسے چاہیں اللہ کے نام پر قربان کریں، ہم سب تیار ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے قرعہ اندازی کی ہے، اور قرعہ اندازی میں آپ نے سارے بیٹوں کے نام لکھے ہیں اور پرچیوں کو زمین پر ڈال کر ایک پرچی کو اٹھوایا ہے کہ جس کا نام نکلتا ہے اس کو ذبح کر دیا جائے۔ لہذا جب قرعہ اندازی کی گئی تو قرعہ اندازی میں کائنات کے سردار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کا نام قرعے کے اندر آتا ہے، اور روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے والد کو اتنا حسین اتنا خوبصورت بنایا تھا۔ روایات اس بات کی شاہد ہیں کہ عرب کی سرزمین پر نہیں بلکہ اگر دیکھا جائے تو ساری دنیا میں حضرت عبداللہ سے زیادہ کوئی خوبصورت انسان نہیں تھا۔ اللہ نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا تھا، اور اللہ آپ کو خوبصورت بناتا بھی کیوں نہ، کیونکہ آپ کی پیشانی سے اللہ اس نبی کو پیدا کرنے والا تھا جو تمام انبیاء کا سردار اور تمام انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اللہ نے دنیا کے اندر جو حسن رکھا ہے، آپ نے دیکھا کہ کتنے کتنے خوبصورت انسان ہیں۔ اللہ نے ساری دنیا کے حسن کا ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا ہے، اور یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی میرے نبی کے حسن کے مقابلے میں کم ہے۔ ایک شاعر نے شعر یہ کہا ہے کہ جب مصر کی عورتوں نے
حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا ہے۔ شاعر بیان کرتا ہے کہ اگر میرے نبی کے حسن کو دیکھ لیتی تو اپنی گردنوں کو قربان کر دیتی۔ میرے نبی کا حسن کا یہ عالم تھا، لہذا قرآن اندازی کی گئی۔ جب قرآن اندازی میں آپ کا نام آیا تو آپ کی پھوپھیاں، جو آپ کی 6 پھوپھیاں ہیں، صفیہ، عاتکہ، برہ، بیضہ، عربہ، امیمہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں ہیں۔ جب دیکھا کہ ہمارا وہ بھائی جو سب سے خوبصورت ہے وہ اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے گا، تو بہنیں آڑے آ گئی اور یہ کہا کہ ابا جان آپ کاہنوں سے پوچھ کر کوئی اور راستہ نکال لیجیے تاکہ ہمارا بھائی بچ جائے۔ لہذا آپ کے دادا نے مشورہ کیا ہے تو آپ کو کاہنوں نے یہ مشورہ دیا، عالموں نے اس زمانے کی مشورہ دیا کہ آپ ایک قرآن عبداللہ کے نام کا بناؤ اور ایک قرآن اونٹوں کے نام کا بناؤ اور انہیں ڈالو۔ جب عبداللہ کا نام آئے تو آپ اونٹوں کا اضافہ کرتے رہنا۔ نام ڈالا گیا۔ جب پہلی مرتبہ نام ڈالا تو اب بھی قرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ کا نام آیا۔ آپ نے 10 اونٹ قربان کی۔ دوسری مرتبہ پھر قرآ ڈالا تو دوسری مرتبہ بھی آپ کے والد محترم عبداللہ کا نام آیا۔ آپ کے دادا نے پھر 10 اونٹ قربان کیے۔ تیسری مرتبہ ڈالا، پھر عبداللہ کا نام آیا، پھر آپ نے 10 اونٹ قربان کیے۔ لہذا 10ویں مرتبہ جب نام ڈالا تو 10ویں مرتبہ بھی نام عبداللہ کا ہی آیا، اونٹوں کے نام پر قرآن نہیں آیا۔ 11ویں مرتبہ جب قرآن ڈالا گیا تو اس میں اونٹوں کا نام آیا۔ پھر آپ نے مکمل 100 اونٹوں کو اللہ کی راہ میں ذبح کیا ہے۔ پھر آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ بچ گئے۔ آپ انتہائی خوبصورت، انتہائی حسن کے مالک، اللہ نے آپ کو بڑے حسن سے نوازا تھا۔ عرب کی سرزمین پر یہ بات مشہور تھی، آپ بڑے پاکیزہ مزاج تھے۔ آپ کی مزاج میں بڑی سادگی تھی، سنجیدگی تھی۔ آپ اپنی عزت اور آبرو کی بڑی حفاظت کیا کرتے تھے۔ بڑے حسین بھی تھے، بڑے خوبصورت بھی تھے۔ اللہ نے آپ کو ہر طریقے کے کمال سے آپ کو نواز رکھا تھا۔ لہذا جب آپ بالغ ہوئے ہیں تو آپ کی پیشانی کے اندر وہ نور جو آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی میں چمک رہا تھا، عرب کی تمام لڑکیاں، جیسا کہ روایات میں بیان کیا جاتا ہے، قبیلہ بنی عبد الشمس کی لڑکیاں، قبیلہ عبد مناف کی لڑکیاں اس خواہش میں تھی کہ ہماری شادی عبداللہ سے ہو جائے، ہمارا نکاح عبداللہ سے ہو جائے۔ حتیٰ کہ محققین یہ بیان فرماتے ہیں کہ عرب کی سرزمین کی جو لڑکیاں اس زمانے کے اندر جوان تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ میری شادی عبداللہ سے ہو جائے، کیونکہ آپ اتنے خوبصورت تھے۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب آپ کے نکاح کا مرحلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کو آپ کے دادا عبد المطلب نکاح کے لیے آپ کو مدینہ کی سرزمین پر لے کر جا رہے ہیں، تو آپ راستے میں جب اپنے گھر سے نکلے ہیں، راستے میں ایک عورت سے ملاقات ہوتی ہے جو مقامی تبارہ کی رہنے والی ہے، جو یمن کا ایک شہر ہے۔ لہذا آپ راستے سے جا رہے ہیں، اس عورت سے ملاقات ہوئی، اس نے عبداللہ کی پیشانی کے اندر آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمکتا ہوا دیکھا، تو عبداللہ جب آپ کے والد ہیں ان سے یہ کہا کہ عبداللہ میں یہ چاہتی ہوں کہ تو میرے ساتھ ابھی فوراً ہی جمع کرے، میرے ساتھ صحبت کر لے۔
حضرت عبداللہ آپ کے والد نے یہ کہا کہ میں شریف آدمی ہوں اور شریف آدمی اپنی عزت آبرو اور اپنی دین کی حفاظت کرتا ہے، لہذا آپ محفوظ ہو گئے۔ یہ عورت کاہنہ عالمہ عورت ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پڑھ رکھا تھا اور اس نے وہی نور حضرت عبداللہ کی پیشانی کے اندر چمکتا ہوا دیکھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آپ اپنے بیٹے عبداللہ کو مدینے کی سرزمین پر لے کر گئے ہیں اور آپ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کرایا ہے، جو آپ قبیلہ بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والی ہے، اس سے آپ کا نکاح کرا دیا گیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کے دادا کا بھی ایک نکاح اسی خاندان میں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نکاح حضرت آمنہ سے اللہ کے نبی کے دادا نے کرایا ہے، قبیلہ بنو زہرہ سے، کہ اس خاتون سے جس کا نام آمنہ ہے آپ کے دادا نے کرایا ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ اور بھی بیان کر دوں کہ آپ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہی کیوں ہوا ہے۔ قبیلہ بنو زہرہ کی تو اور بھی بہت ساری عورتیں ہیں، لیکن آپ کا نکاح خاص کر حضرت آمنہ سے ہی کیوں کیا گیا ہے؟ آپ نے یہ بات بارہا سنی ہوگی، عرب کا یہ دستور تھا، عرب کا یہ طریقہ کار تھا کہ اگر عرب کے اندر کوئی بچی پیدا ہوتی تو اس بچی کو وہ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ دفن کرنے کی دو وجوہات ہوتی تھی، ایک وجہ تو یہ ہوتی تھی کہ وہ اس قابل نہیں ہوتا تھا کہ اپنی بیٹی کی پرورش کر سکے، کیونکہ عرب کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ عرب کا جو علاقہ ہے، عرب کے جو لوگ ہیں، زیادہ تر عرب کے لوگ خانہ بدوش ہوتے تھے، ان کا کوئی اپنا مستقل کاروبار نہیں ہوتا تھا، وہ خانہ بدوش لوگ ہوتے، یہاں جہاں پہنچ گئے وہیں پر اپنا پڑاؤ ڈال لیا، یہ طریقہ کار ان کا تھا۔ تو یا تو تنگی کی وجہ سے عرب کے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور یا آر محسوس کرنے کی وجہ سے، یہ بات محسوس کرنے کی وجہ سے بچی جوان ہوگی، بچی کا کئی نکاح ہوگا اور پھر فلاں شخص، فلاں برادری کا، فلاں قبیلے کا فلاں شخص میرا داماد کہلائے گا، یہ بات برداشت نہیں کرتے۔ اسی زمانے میں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام سودا بنت زمعہ تھا، جو انتہائی سیاہ ہے، رنگ انتہائی کالا ہے اور سیاہی کالا پن اس کے چہرے سے چمک رہا ہے۔ اس کے باپ نے یہ حکم دیا کہ اس بچی کو زندہ دفن کر دیا جائے۔ دفن کرنے والا جب لے کر چڑھا، جنگل کے اندر حجون نامی مقام پر دفن کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ جب دفن کرنے والا اس جگہ پر پہنچا اور اس نے زمین کے اندر گڑھے کو کھولا تو آسمان سے ایک آواز آئی کہ اس بچی کو دفن مت کرو، اگر تم اسے پالنا نہیں چاہتے اسے جنگل میں اسی حال میں چھوڑ دو، لیکن اسے دفن مت کرو۔ لہذا دوسری مرتبہ اس نے پھر کوشش کی، پھر یہی آواز آئی کہ اس بچی کو دفن مت کرو، اگر تمہیں پرورش نہیں کرنا ہے تو اسے جنگل میں اسی حال میں چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اب یہ جو دفن کرنے والا ہے اس کے دل میں بات کھٹک گئی، اس نے سوچا کہ کچھ تو خوبی اس لڑکی کے اندر ہے کہ جو دفن کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ یہ اس لڑکی کو لے کر اس کے باپ زمعہ کے پاس آیا اور اسے سارا ماجرا بتایا۔ باپ نے یہ کہا کہ اس لڑکی کو باقی رکھا جائے، یقیناً یہ لڑکی بڑی ہو کر ہمارے لیے فائدے مند ثابت ہو سکتی ہے۔ لڑکی جوان ہوئی، جوان ہونے کے بعد پڑھی لکھی اور کاہنہ بن گئی۔ ایک مرتبہ اس عورت نے یہ کہا کہ بنو زہرہ کا
جو خاندان ہے بنو زہرا کے اندر یا تو کوئی خود نذیر ہے اور یا بنو زہرا کی عورتوں میں سے کسی کے پیٹ سے نذیر پیدا ہوا. نذیر کے معنی آتے ہیں ڈرانے والا، اور ایسا ڈرانے والا جو لوگوں کے دلوں سے ساری چیزوں کا خوف نکال کر اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر بٹھا دے. لہٰذا جب یہ عورت کاہنہ بن گئی تو اس کے سامنے قبیلہ بنو زہرا جو قبیلہ تھا اس کی عورتوں کو اس کے سامنے لایا گیا اور اس نے سب کے اندر علامت دیکھی. جب آخر میں آمنہ کا نمبر آیا، حضرت آمنہ کو دیکھ کر اس عورت نے جس کا نام سودا بنت زمعہ ہے اس نے کہا ہو نہ ہو یقیناً یہ وہی عورت ہے جس کے پیٹ سے اللہ نذیر پیدا کرے گا. لہذا آپ کا نکاح حضرت عبد المطلب نے اسی پیشین گوئی کے مطابق جو سودا بنت زمعہ نے کی تھی اسی پیشین گوئی کے مطابق آپ کا نکاح حضرت آمنہ سے آپ کے دادا عبد المطلب نے کرایا. آپ کا نکاح ہو گیا. نکاح کرنے کے بعد آپ کے دادا اپنی بہو کو حضرت عبداللہ اپنی دلہن کو اپنی بیوی کو اپنے گھر میں آئے. ایک عجیب اتفاق یہاں پر آپ کے سامنے اور بیان کروں. بڑے تعجب کی بات ہے، میرے نبی کا سلسلہ نسب اور میرے نبی کی زندگی کو اللہ نے بڑی معزز ترین بنایا ہے. آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہم سب کو سبق دیتا ہے. آپ واپس تشریف لائے. آپ نے جمرہ وسطیٰ کے قریب ایک جگہ ہے جسے شعبہ ابی طالب کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ گھاٹی جہاں پر مکہ کے ظالموں نے آپ کے ماننے والوں کو، آپ کے خاندان والوں کو اس کے اندر نظر بند کر دیا تھا. آپ پر کھانا پینا یہاں تک کہ آپ کا حقہ پانی سب بند کر دیا گیا تھا. اس گھاٹی کے اندر آپ نے یعنی آپ کے والد عبداللہ نے اپنی بیوی حضرت آمنہ سے صحبت کی ہے اور یہ پیر کا دن تھا اور جس دن نبی تشریف لائے ہیں وہ بھی پیر کا دن تھا. یہ عجیب اتفاق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پیدائش کا ایک ایک حصہ، ایک ایک لمحہ بڑی باترتیب بڑے مرتب طریقے سے رکھا ہے. جب آپ اپنی بیوی حضرت آمنہ سے صحبت کر کے اپنی سسرال مدینہ جا رہے ہیں، ہر کا یہ دستور تھا کہ کچھ دن لڑکی اپنی سسرال میں قیام کرنے کے بعد جب اپنے گھر چلی جاتی تو پھر اس کا جو شوہر ہوتا وہ جب اسے بلانے جاتا تو وہ 3 دن وہاں پر قیام کیا کرتا تھا. حضرت عبداللہ راستے سے جب گزرے ہیں تو آپ کو وہی عورت راستے میں دوبارہ ملی جس نے آپ سے بدکاری کرنے کی درخواست کی. جب آپ سے وہ عورت دوبارہ راستے میں ملی ہے، اب یہ عورت بالکل خاموش تھی، اس نے آپ سے کچھ نہیں کہا. اب خود عبداللہ نے کہا کیا تم مجھ سے وہ فرمائش نہیں کرتی جو آپ نے پہلی مرتبہ مجھ سے مل کر زنا کی بدکاری کی فرمائش کی تھی؟ تو اس نے حضرت عبداللہ سے کہا ہے کہ عبداللہ میں بدکار عورت نہیں ہوں، میں زانیہ عورت نہیں ہوں، بلکہ تمہاری آنکھوں کے درمیان پیشانی پر ایک اللہ کا نور نظر آ رہا تھا اور میں کائنہ عورت ہوں. میں یہ چاہتی تھی کہ وہ نور جو تمہاری پیشانی کے اندر ہے وہ نور میرے پیٹ کے اندر آ جائے. حضرت عبداللہ نے کہا کہ میری شادی ہو چکی ہے، میری شادی حضرت آمنہ سے قبیلہ بنو زہرا کے خاندان کے خاتون آمنہ سے میری شادی ہو گئی ہے. تو اس عورت نے کہا کہ اے عبداللہ آپ اپنی بیوی کو جا کر یہ بشارت دے دو کہ جو اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے وہ معمولی انسان نہیں ہے بلکہ وہ تو کائنات کا سردار ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہا ہے
وہ اب آپ کے پیشانی سے نکل کر حضرت آمنہ کے جسم تک، پیٹ تک پہنچ چکا ہے۔ حضرت آمنہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے بالغ ہونے کے بعد ایسا ہوتا تھا کہ مجھے MC کے ایام نہیں ہوتے، پیریڈ نہیں ہوا کرتے تھے۔ کچھ اسی طریقے کی صورتحال جب ہوئی، جب میرے پیٹ میں عبداللہ کا نطفہ آ گیا، میرے پیٹ میں جب عبداللہ کا نطفہ آیا تو پیریڈ بند ہو گئے۔ میں یہ سمجھتی رہی کہ میرے جو پیریڈ بند ہوئے ہیں اس کی وجہ وہی ہے جو پہلے عام طور سے بند ہو جاتے تھے، مجھے پتہ تک نہیں چلا کہ عبداللہ میرے پیٹ کے اندر آ گیا۔ فرماتی ہیں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب پیٹ کے اندر بچہ آتا ہے تو پیٹ میں بچہ آنے کے بعد عورت کے جسم میں تھکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، تھکن پیدا ہو جاتی ہے، بوجھ پیدا ہو جاتا ہے، طبیعت کے اندر الجھن سی پیدا ہو جاتی ہے، دل مچلانے لگتا ہے اور طرح طرح کی پریشانیاں اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اما آمنہ بیان کرتی ہے جب میرے پیٹ کے اندر محمد کا نور آیا تو میری تمام حمل کی مدت ایسی گزر گئی کہ مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ میرے پیٹ کے اندر بچہ ہے۔ آگے حضرت آمنہ کے پیٹ کے اندر جب میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جہاں پر دھوم دیتی تھی اس سے خوشبو آیا کرتی تھی، جس علاقے سے آپ چل کر چلی جاتی اس جگہ سے وہ راستہ معطر ہو جایا کرتا تھا، خوشبو اس راستے پر آیا کرتی تھی، کیونکہ آپ کے پیٹ کے اندر کائنات کا سردار ہے، آپ کے پیٹ کے اندر امام الانبیاء ہے، آپ کے پیٹ کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا جب ایک مرتبہ آپ کے دادا سے کچھ لوگوں نے شکایت کی ہے کہ آپ کے بیٹے عبداللہ کی بہو بیوی بیوہ ہے اور وہ اتنا قیمتی اور اتنا خوشبودار عطر خرید کر لاتی ہے کہ اپنے جسم پر اتنا خوشبودار عطر وہ لگاتی ہے، ہم نے آج تک عرب کے بڑے بڑے رئیس زادوں کو ایسا عطر لگاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنے بیٹے کی بہو حضرت آمنہ کو بلایا اور پوچھا کہ بیٹی یہ تم عطر کہاں سے خریدتی ہو، تمہیں کون لا کر دیتا ہے؟ تو اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں ابا جان میں نے آج تک کوئی عطر استعمال نہیں کیا ہے، ابا جان آج تک میں مکہ کے کسی بازار کے اندر عطر خریدنے کے لیے نہیں گئی ہوں، میں نے آج تک کسی بازار کو نہیں دیکھا ہے، میں عطر کے بازار تک نہیں جانتی۔ تو پوچھا عبد المطلب نے کہ بیٹی پھر تیرے جسم سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ تو حضرت آمنہ نے کہا ابا جان جس دن سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے میں دیکھتی ہوں اگر میں گرمی کے اندر چل رہی ہوں تو بادل مجھ پر سایہ کر لیتا ہے، اے ابا جان میں جہاں دھوپ دیتی ہوں اس دھوپ کے اندر خوشبو پیدا ہوتی ہے اور میں جس جگہ سے پانی پی لیتی ہوں اس پانی کے اندر خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کے دادا عبد المطلب حیرت میں پڑ گئے۔ دادا آپ ایک مرتبہ جب یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہیں، مکہ کے لوگ جب آپ سے آ کے شکایت کرتے ہیں تو آپ اب کسی کی بات کا یقین نہیں کرتے، آپ کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ اللہ میرے گھر کے اندر ایسا بچہ پیدا کرنے والا ہے کہ جو تمام دنیا میں سب سے افضل ہوگا، تمام دنیا میں سب سے برتر ہوگا۔ اما آمنہ بیان فرماتی ہیں میں ایک مرتبہ گھر کے اندر سو رہی ہوں، ایسی حالت ہے کہ کچھ نیند بھی ہے اور کچھ جگ بھی رہی ہوں، غنودگی کی حالت ہے،
اسی حال کے اندر ایک فرشتہ آتا ہے اور آ کر مجھ سے یہ کہتا ہے کہ آمنہ، جو تیرے پیٹ کے اندر بچہ ہے نا، اس بچے کا نام تجھے احمد رکھنا ہے، کیونکہ اس کا نام اللہ نے توریت میں احمد بیان کیا ہے۔ اے آمنہ، اس بچے کا نام اللہ نے انجیل میں احمد بیان کیا ہے۔ اے آمنہ، یہ جو تیرے پیٹ کے اندر بچہ ہے نا، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے، اس بچے کا نام تجھے محمد رکھنا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے اس کا نام محمد بیان کیا ہے۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں، قربان جائیے میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میں درد ذہ کے اندر مبتلا ہوئی ہوں، حضرت آمنہ کے بطن سے اب اس نور کی جدائی کا وقت قریب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت قریب ہے، صبح صادق کا وقت ہے، پیر کا دن ہے، صبح صادق کے وقت کائنات کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ اما آمنہ بیان فرماتی ہیں، اللہ نے مجھے ایسا بیٹا دیا ہے، اللہ نے مجھے ایسا بیٹا عطا فرمایا کہ جب میرا بیٹا میرے جسم سے نکل کر الگ ہوا ہے، میں دیکھتی کیا ہوں کہ میرا بیٹا اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ یہاں تک آپ کی پیدائش کی سارے حالات جو آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھے ہیں، وہ سارے حالات بیان کیے گئے۔ اس کے بعد آپ کے دادا محترم نے آپ کا نام محمد رکھا ہے اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا ہے، اور یہی دونوں نام ایسے نام تھے کہ جب عرب کی سرزمین پر آپ کا نام احمد اور محمد جب لوگ سنتے تھے تو سننے کے بعد آپ کا نام سن کر حیرت میں پڑ جاتے تھے کہ عبد المطلب نے ایسا نام رکھا کہ ہم نے آج سے پہلے ایسا نام نہیں سنا ہے۔ عرب کے اندر بڑے بچے پیدا ہوئے ہیں، ہم نے آج تک کسی کا ایسا نام نہیں سنا جیسے عبد المطلب نے اپنے بیٹے محمد، عبداللہ کے بیٹے محمد کا نام رکھا ہے، احمد نام رکھا ہے۔ ہم نے آج تک ایسا کوئی نام نہیں دیکھا ہے۔ اس کے بعد آپ کے خاندان کے اندر جب دائیوں نے آپ کے دادا کو اپنے آپ کے پوتے محمد عربی کی خوشخبری سنائی ہے تو آپ کے تمام خاندان کے اندر خوشیوں کی لہر دوڑ گئی، اور ایسی خوشیوں کی لہر دوڑی وہ ابو لہب جو آپ کی جان کا کٹر دشمن بنا ہے، جس پر اللہ نے لعنت برسائی ہے۔ جب ابو لہب نے آپ کی پیدائش کا ذکر سنا ہے، آپ کی پیدائش کی خبر سنی ہے، تو اس نے بھی خوشی کے مارے اپنی بیٹی اپنی ماں صوفیہ کو آزاد کر دیا ہے اور کہا کہ جان تو میری حیرت کے اندر بہت دن سے ہے، لیکن آج میں اپنی بھتیجے کی خوشی کے اندر تجھے آزاد کرتا ہوں، تو آزاد ہے۔ آج کے بعد میں تجھے غلام نہیں بنانا چاہتا۔ آپ کے خاندان کے اندر خوشی کی لہر دوڑی ہے۔ 3 دن تک آپ کی والدہ محترمہ نے اپنی چھاتی سے محمد عربی کو دودھ پلایا، اس کے بعد آپ کی چھاتی سے ابو لہب کی باتی صوفیہ نے آپ کو دودھ پلایا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ کی رضائی ماں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے۔ یہ آپ کی زندگی کا مختصر سا حصہ ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے۔ اسی وجہ سے وہی شعر میں دوبارہ آپ حضرات کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اسی وجہ سے تو شاید نے یہ شعر کہے ہیں۔ شاید اندازہ ہو آپ کو کہ کس وجہ سے شاید کس پس منظر کو دیکھ کر یہ اشعار پڑھتا ہے۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچڑوں کو ملاتا ہے محمد نام